نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برادران محترم، آج میں آپ کی خدمت میں شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ خلیفہ راشد چہارم تھے، ان کی سیرت کی جھلکیاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، جس طرح اہل سنت والجماعت، ہم تمام اہل سنت والجماعت کے سینوں میں صدیق اکبر کی صداقت، فاروق اعظم کی عدالت، عثمان غنی کی سخاوت، جس چیز میں ہم ان کے مداح ہیں، ان کے ایمان اور صحابیت اور مقام و مرتبے کو جس طرح سے مانتے ہیں، اسی طرح حیدر کرار حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت اور بہادری کو بھی ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارے سینوں میں اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تمام اہل بیت وہ صحابیت کے مقام پر تھے، اور یہ مسئلہ ذہن نشین کر لو کہ رشتہ داری کی بنیاد پر فضیلت کا تعین نہیں، وگرنہ عبد المطلب کا بیٹا، قوم کا سردار، ہاشمی و قریشی ابو لہب اسلام سے محروم ہوا تو تبت یدا ابی لہب وتب، اس کو جہنم کا سرٹیفکیٹ ملا۔ لیکن اہل بیت رسول میں جن چچاؤں نے، جن پھوپھیوں نے، جن خاندان رسالت نے، جن ہاشمیوں نے، جن قریشیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی رشتے کے ساتھ ایمان کی نگاہ سے دیکھ کر صحابیت کا مقام پایا، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ اپنے مقام، مرتبے اور عظمت کے اعتبار سے بہت عظیم المرتبت تھے، جن کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اس طرح سے وہ قوم اور قبیلے کے اعتبار سے نجیب الطرفین تھے۔ صرف یہ نہیں کہ باپ کے رشتے سے ہاشمی تھے، بلکہ ماں کے رشتے سے بھی ہاشمی تھے۔ ہاشمی اور قریشی، علی مرتضیٰ جن کے والد کا نام ابو طالب، اور ابو طالب کو نیت ہے اس کے بڑے بیٹے کی طرف، کیونکہ ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، جن میں طالب، جعفر، عقیل اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ 4 بیٹے ہیں ابو طالب کے، اور ان چاروں میں 10 سال کا وقفہ ہے، اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام علی مرتضیٰ ہے۔ اس لیے اس کو نیت سے عبد مناف ابو طالب کا اصل نام ہے، اس کی کنیت طالب بیٹے کے ہونے کی وجہ سے ابو طالب ہے، وگرنہ اس کا اصل نام عبد مناف ہے۔ میرے دوستو، ابو طالب عبد مناف عبد المطلب کے بیٹے تھے، اور عبد المطلب ہاشم کے بیٹے تھے۔ اس اعتبار سے وہ سلسلہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی مرتضیٰ کا چچا زاد بھائی ہونے کا ہے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد جو کہ ہاشم کی بیٹی تھی۔ کتنا مقدس اسد، وہ ہاشم کے بیٹے تھے۔ اسد کی بیٹی فاطمہ کے بیٹے علی مرتضیٰ ہیں۔ اتنا قربت کا رشتہ علی مرتضیٰ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اور تاریخ ہاشمی میں ماں اور باپ کے رشتے میں ہاشمی ہونے میں جو سب سے پہلا قریب ترین رشتہ ہے وہ علی مرتضیٰ کا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 31 سال تھی اس وقت پیدا ہوئے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی بابت میں یہ بات معروف تو ہے کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، مگر سعد ابن طبقات اٹھائیے، تاریخ اور سیرت کی تمام کتابوں کا اگر مطالعہ کیجئے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ عبادت خانہ تھا، ولادت خانہ نہیں تھا۔ خانہ کعبہ عبادت خانہ تھا، ولادت خانہ نہیں تھا۔ فضیلت یوں نہ بیان کی جائے کہ خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی، اگر یہ بات ہوتی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوتی۔ اپنے گھر میں ولادت ہوئی مگر مکہ میں ولادت ہوئی۔ ہم اپنی تاریخ کو بھی درست رکھیں، مقام مانتے ہیں، شرف اور عظمت کے قائل ہیں، مگر جن لوگوں نے علی مرتضیٰ کی محبت میں انہیں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح خدا کا درجہ دیا، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رب ایک ہے، باقی انبیاء ہوں یا صحابہ ہوں سب اللہ کے بندے ہیں۔ سب بندے ہیں یا نہیں؟ بولو کہو رب ایک ہے، اللہ اللہ الہ وحدہ لا شریک ہے، خالق ایک ہے، رازق ایک ہے، مددگار، مشکل کشا، حاجت روا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہی نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں رسول اللہ نے پڑھی ہے، اسی نماز میں سورۃ فاتحہ ہمارے رسول نے پڑھی ہے، اور یہی نماز علی مرتضیٰ پڑھتے تھے، اور وہ بھی یہی سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے۔ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی میرے دوستو۔ اور علی مرتضیٰ ہوں یا نبی ہوں یا رسول ہوں، کس سے مدد مانگی؟ اور علی مرتضیٰ نے کس سے مدد مانگی؟ یاد رکھو، عقیدے کی خرابی سے دو راہوں میں سے ایک گھر کو پھر منتخب کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے توحید میں خلل نہیں آنا چاہیے، اور یہ بات ذہن نشین رکھ لو کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام نے سب سے پہلے انسانیت کو جس طرف دعوت دی ہے وہ توحید کا سبق ہے۔ وہ کس سبق کی دعوت دی ہے؟ کہ اللہ رازق، خالق، مالک، پیدا کرنے والا، پھر دوبارہ قیامت کے دن کون کھڑا کرے گا؟ جب کچھ نہیں تھا تو کون تھا؟ جب سب فنا ہو جائیں گے تو کون ہوگا؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اس لیے اس عقیدے میں ہمارے دلوں میں کبھی بھی کوئی خلل نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اگر عقیدے کی خرابی ہو گئی تو میرے دوستو دار البوار اور دار السلام میں سے پھر توحید والوں کے لیے اللہ نے گھر جنت بنا رکھا ہے، اور جو شرک کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے کون سا گھر بنا رکھا ہے؟ جہنم بنا رکھا ہے۔ میں کیسے حضرت علی مرتضیٰ کی صورت کو بیان کروں؟ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد نے ان کا نام حیدر رکھا۔ حیدر ببر شیر کو کہتے ہیں، ایسا شیر کہ جو انشاءاللہ اسلام کا سپاہی بنے گا۔ ماں کا جذبہ دیکھو، شروع سے اس کے دل میں القاء ہوا کہ اس کا نام کیا رکھ دیا جائے۔ یہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا ہوا لقب نہیں تھا، بلکہ یہ ماں کی طرف سے وہ نام ہے۔ یہ بھی ذہن میں سے بعض لوگوں کے آتا ہے کہ حیدر کا خطاب رسول اللہ نے دیا، حیدر ماں کی طرف سے نام تھا، اور ابو طالب نے آپ کا نام علی رکھا۔ اور جب ایمان لائے تو 8.5 سال کی عمر تھی، اور ایمان لائے، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے علی مرتضیٰ ہیں۔ مقام یہ پایا،
اسداللہ کا خطاب رسول اللہ نے دیا، صاحب ذوالفقار آپ کو بنایا، مرتضیٰ کا خطاب دے کر یہ فرما دیا۔ مرتضیٰ کیا معنی ہے؟ مصطفیٰ نے مرتضیٰ، علی کو مرتضیٰ کا خطاب دیا، یوں معنی ہے اللہ نے رسول اللہ کو چنا، رسول اللہ نے علی کو چن لیا۔ مرتضیٰ یہ خطاب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار جب پیدا ہو گئے، 31 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی۔ اٹھائیے تاریخ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، وہاں مکہ میں قحط پڑ چکا تھا، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، اور اسی موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے یہ فرمایا، اے میرے چچا، ہمارے چچا ابو طالب کی اولاد اور ان کی کثیر العیال ہونے کی وجہ سے ان پر بہت بوجھ ہے، کیا اچھا ہوگا کہ ہم دونوں مل کر ابو طالب سے 2 بیٹے لے لیں، ایک میرے حصے میں آ جائے اور ایک آپ کے حصے میں آ جائے۔ علی مرتضیٰ پیدا ہوئے، 2 سال تک فاطمہ بنت اسد کی گود سے لینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے رہے کہ کس طرح سے میں علی کو لے لوں، مگر جب 2 سال کے ہوئے، ابھی دودھ پیتا بچہ یعنی جو گود میں ہوتا ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ ابو طالب سے درخواست کر رہے ہیں، حکم فرما رہے ہیں، اور یہ اپنی آفر دے رہے ہیں کہ اے میرے چچا، آپ نے میری کفالت کی، رب نے علی کی کفالت کا ذمہ مجھے دے دیا ہے۔ یہ کیوں کہ نبوت القائی بات کرتا ہے، آپ اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے تھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ نبوت سے قبل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال تھے، جو گفتگو تھی، جو چلنا پھرنا تھا، وہ رب کی مرضی کے مطابق تھا۔ کس کی مرضی کے مطابق تھا؟ رب اور اللہ کی مرضی کے مطابق تھا۔ حضرت عباس ساتھ گئے، ابو طالب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا واقعی قحط کا زمانہ ہے، اور آپ کی محبت کہ ایک میرا بھائی مجھ سے مانگ رہا ہے، ایک میرا بھتیجا مجھ سے مانگ رہا ہے۔ کہا علی کو میں اپنے بھتیجے کو دیتا ہوں اور جعفر حضرت عباس کے حوالے کرتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب کے بیٹے جعفر کے کفیل بنے، اور حضرت علی 2 سال کی عمر کے تھے کہ کن کی پرورش میں آئے؟ بولو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آئے، خدیجۃ الکبریٰ کی گود میں آ گئے۔ کن کی گود میں آ گئے؟ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی گود میں آ گئے، جن کی اولاد میں زینب تھیں، جن کی اولاد میں رقیہ تھیں، جن کی اولاد میں ام کلثوم تھیں، اور جن کی چھوٹی بیٹی کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ میرے دوستو، پرورش ہو رہی ہے، زینب کی تو شادی ہو چکی، اب پرورش جب ہو رہی تھی اس وقت جہاں جیسے علی کو گود میں لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ بیٹھتی تھیں، اسی طرح سے فاطمہ کو بھی لیے بیٹھتی تھیں۔ یہ 2 ایسے اس طرح سے خدیجۃ الکبریٰ کی جو ہے خوب اپنی کفالت کے ساتھ تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور بہنوں میں ایک بہن تو شادی اس کی ہو گئی، اور باقی ان میں ام کلثوم اور رقیہ یہ بھی ساتھ کھیلتی تھیں۔ میں کس طرح سے اس منظر کو لوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جس بچے نے پرورش پائی ہو، اس کے مقام کا کیا کہنا، اس کے رتبے کا کیا کہنا، اس کی عظمت کا کیا کہنا کہ ایمان لانے کے بعد، اس سے قبل بھی اور ایمان لانے کے بعد اس نگاہوں نے، علی کی نگاہوں نے کسی اور کو نہیں دیکھا، دیکھا تو محمد رسول اللہ کو دیکھا۔ نعرہ تکبیر! یہ شرف علی مرتضیٰ کو حاصل ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوتے تھے، پھر جب چلنے کے قابل ہوئے انگلی پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چلاتے تھے، اور پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، علی جب چلنے کے قادر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے تو علی مرتضیٰ بھی ساتھ چلتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، علی مرتضیٰ حیدر کرار جن کی عظمت کے ہم قائل ہیں، ان کے مرتبے کے ہم قائل ہیں، وہ کون تھے، کیا مقام رکھتے تھے؟ آؤ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے دوست رکھا وہ علی کو بھی دوست رکھے۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ محبت اہل بیت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ کی محبت ہمارے سینوں میں ہے، انشاءاللہ ہے۔
اور پورے عزم کے ساتھ کہتے ہیں میرے دوستو ہماری تو تمنا ہے کہ ہماری جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کٹ مرے، آپ سب کی ہے؟ پھر ہاتھ کھڑے کر کے کہو نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ عربی کی عزت پر خدا شاید کہ میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق ڈال دو محمد کی غلامی کا، کہو محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ موضوع ناموں سے رسالت کی طرف چلا جائے گا۔ میرے دوستو بتاؤں میں آپ کو، علی مرتضیٰ کی عمر 8.5 سال تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریشیوں کو، ہاشمیوں کو، ان سرداروں کو، چچاؤں کو 40 عدد کی تعداد بتائی جاتی ہے، 40 عدد کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ ان کو دسترخوان پر اکٹھا فرمایا، 40 خاندان نبوت کے رشتہ دار، وہ تمام قریشی اور ہاشمی ایک دسترخوان پر اکٹھے ہوئے اور آپ نے ان کو کھانا کھلایا۔ وانذر عشیرتک الاقربین، قرآن میں آیت آتی ہے، فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کو بولو، وانذر، ڈراؤ، بلاؤ، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف بلاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بعد دعوت کا اہتمام کیا اور اپنے خاندان کو اللہ کی طرف بلانے میں دعوت تام کے ساتھ بلایا، دعوت اللہ میں، دعوت تام میں جب کھانا کھا چکے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ۔ یہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، کہو لا الہ الا اللہ۔ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان کی تجدید ہوتی ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ کہو لا الہ الا اللہ، کثرت سے پڑھا کرو، 100 مرتبہ صبح پڑھو۔ فرمایا جو روزانہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے قیامت کے دن ایسا اٹھے گا جیسے کہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ پڑھو، بار بار کہو لا الہ الا اللہ، اور یہی تمنا رکھو کہ تبھی موت آئے یا شہادت میں آئے تو زبان پہ آخری کلمہ قول ثابت ہو، لا الہ الا اللہ، کہو محمد الرسول اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی، ساروں کے سانس سونک گئے، ناک سونک گئے، ختم، بات نہیں، سب کے چہرے نیچے کہ کھانا کھانے کے بعد اب آپ پوچھ رہے ہیں کون ہے میرے ساتھ اس دعوت میں، میرا ساتھ دینے والا؟ علی مرتضیٰ اس وقت کھڑے ہوئے۔ عمر تم جان سکتے ہو کتنی تھی اس وقت؟ اگر یہ دعوت تام 3 سال بعد بھی آئی ہو نبوت کے، یا 2 سال بعد، تو پھر بھی 10 سال کی عمر ہوگی۔ کتنی عمر ہوگی؟ 10 سال کی عمر کے علی مرتضیٰ کھڑے ہوئے اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اے خاندان ہاشمیوں، اے ہاشم خاندان سے تعلق رکھنے والوں، اے قریشیوں، جس رسول نے تمہیں دعوت دی ہے تم کیوں خاموش ہو؟ میں اپنی زبان سے اعلان کر رہا ہوں کہ اس اللہ کو ایک مانتا ہوں اور اپنے پیارے مصطفیٰ کو نبی مانتا ہوں۔ اور پھر سن لو، آج کے بعد جو ان سے لڑے گا اس کے ساتھ علی مرتضیٰ لڑے گا۔ کون سا اعلان تھا؟ جو ان سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا۔ میرے دوستو، ابو جہل اور دوسرے ابو لہب وغیرہ، انہوں نے کہا یہ چھوٹی قد کے، اس وقت ویسے علی مرتضیٰ کی عمر بھی 10 سال تھی، قد کے ویسے بھی حضرت علی مرتضیٰ پست تھے۔ میں آپ کو ان کی سیرت بتاؤں، ان کا چہرہ کھلا تھا، آنکھیں بڑی موٹی موٹی تھیں، اور اس طرح سے ان کے بال سر کے یہاں ماتھے سے اوپر کافی حد تک نہیں تھے، نیچے سے بال زیادہ تھے اس طرف سے، اس طرح سے چہرے میں شانے بڑے مضبوط تھے، ہاتھ بڑے موٹے موٹے تھے، اور جب داڑھی آئی تو اس طرح سے بہار کی ساتھ آئی کہ حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی کہتے ہیں، کئی حدیثیں ہیں کہ علی مرتضیٰ کی داڑھی سے سینہ چھپا رہتا تھا، ایسی خوبصورت داڑھی تھی اور قد پست تھی، مگر قوت یہ تھی کہ جس علی پر 10 سال کی عمر میں خاندان کے وہ بڑے ہنسے تھے، ثابت کیا تاریخ نے کہ ان ہاتھوں نے وہ خیبر کا دروازہ اٹھا کر پھینکا تھا جس کو 70 آدمی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ وہ علی مرتضیٰ جس نے اپنی اس قوت بازو کو جو ایمان کے ساتھ منور کر دیا تھا، پھر اس کو غزوہ بدر میں دیکھو کہ جس نے قریشیوں کو جہنم رسید کر دیا تھا، وہ علی مرتضیٰ جو ہر غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پھر آپ نے فرمایا تھا خیبر کے موقع پر، کل میں اس کو جھنڈا دوں گا
جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور اللہ اور اس کے رسول کو اس سے محبت۔ میرے دوستو، ہر ایک کی تمنا تھی کہ یہ جھنڈا مجھے ملے، مگر یہ نصیب کی بات ہے، عظمت کی بات ہے۔ اعلان کرا دیا گیا کہ دیکھو شجاعت میں اگر کوئی پہلے نمبر پر ہے تو علی سے بڑھ کر اور کوئی شجاع نہیں ہو سکتا۔ وہ جھنڈا کس کو ملا؟ علی مرتضیٰ کو ملا۔ اور اس طرح سے ذوالفقار کس نے دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ وہ صاحب ذوالفقار تھے، انہوں نے تلوار رسول اللہ کی لی تھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، علی مرتضیٰ نے وہ خیبر کا قلعہ فتح فرمایا تھا۔ خود صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ جس دروازے کو اپنے ان موٹے ہاتھوں کے ساتھ اپنی قوت سے اس طرح سے پکڑ کر ہلایا، یہ نہیں کہا صحابہ میرے ساتھ اس دروازے کو اٹھا کر اب پھینکتے ہیں، نہیں، ہلانے کے بعد اپنے ایک ہاتھ پر اٹھا کر دیگر جا کر دور پھینک دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ قوت دینے والا کون ہے۔ یہاں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں علی سے مدد لو، میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ خیبر کا قلعہ جب فتح ہو رہا تھا، علی مرتضیٰ کی زبان پہ نعرہ تھا نعرہ تکبیر۔ نہیں مزہ آیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری تم سمجھتے ہو کہ کوئی اور تھا، نعرہ صدیقی ہو، نعرہ فاروقی ہو، نعرہ عثمان غنی ہو یا نعرہ حیدری ہو، کہو اللہ اکبر۔ تم سمجھے نہیں ہو صدیق کا کیا نعرہ تھا؟ زور سے کہو۔ فاروق کا کیا نعرہ تھا؟ عثمان کا کیا نعرہ تھا؟ علی مرتضیٰ کا کیا نعرہ تھا؟ رسول اللہ کا کیا نعرہ تھا؟ ان اللہ معنا۔ صدیق کیوں گھبراتے ہو؟ لا تحزن، مت غم کھا میرا، نہ اپنا نہ میرا کھا، تیرے اور میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ وہ ایسی ذات ہے جس سے نبیوں نے مدد مانگی، جس سے رسولوں نے مدد مانگی، جس سے صحابہ نے مدد مانگی، جس سے اہل بیت نے مدد مانگی، اور یہ ثابت کر دیا فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ کہ جب تک تم مسلمان ہو، کائنات عالم کے انسانوں، قیامت تک جب بھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے تو تم کس کو پکارو؟ مدد کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کتنی عظیم ہے، جنہوں نے آنکھ کھولی تو رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنے کے ساتھ اس طرح سے گفتگو کی تو بچے باپ کے ساتھ بولتے ہیں، ماں کے ساتھ بولتے ہیں۔ علی کی کفالت، ابا حضور تھے اگرچہ چچا زاد بھائی تھے، ماں بنی ہوئی تھی خدیجہ الکبریٰ، اور میرے دوستوں آنکھ کھل رہی تھی، گفتگو کن سے ہو رہی تھی بتاؤ؟ رسول اللہ سے ہو رہی تھی۔ یہ مقام اور عظمت کی بات ہے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چارپائی پر سلایا، اپنی چادر دی اور کہا کہ اس چادر کو اوڑھ کر سو جاؤ، جو رب میری حفاظت کرے گا وہ رب تیری بھی حفاظت کرے گا۔ کس نے اپنی حفاظت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھر سے صدیق کے گھر تک پہنچایا بتاؤ؟ کس نے علی کی حفاظت فرمائی؟ اللہ نے حفاظت فرمائی۔ میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی کہا تھا کہ یاد رکھو صدیق اور علی میں تقابل مت کرو، دونوں کا اپنا اپنا اونچا مقام ہے، مگر اس میں ایک بات کا خیال رکھو کہ کہیں تم زیادہ محبت میں اپنی زبان سے فیصلہ نہ دو۔ فیصلہ کس سے لینا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول سے لینا ہوگا، کیونکہ یہ سارے صحابی تھے، یہ سارے صحابی تھے، ابو بکر بھی صحابی تھے، عمر بھی، عثمان بھی اور علی بھی، سب صحابی تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب مقام کی بات کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، وہ تعین کر دیا کہ اپنی امانتیں علی کے سپرد کر کے یہ کہا، علی یہ میری امانتیں ہیں میرے پاس ان کی، یہ تم ان کو دے کر پھر ہجرت کے لیے آ جانا۔ اب یہاں پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ علی اور صدیق میں مقام دیکھیے کہ صدیق وہ ہیں کہ جن کے پاس اللہ کی امانت ہے، اور علی وہ ہیں جن کے پاس رسول اللہ کی امانت ہے۔ اللہ کی امانت کون تھے؟ اور اس رسول کو کندھوں پر کس نے اٹھایا؟ میرے دوستو، میں یہاں خوبصورتی کے ساتھ ان کی افضلیت ایک بتا دینا چاہتا ہوں۔ یہاں میں بتا دوں، آپ احادیث اٹھائیے، بخاری اٹھائیے، مسلم اٹھائیے، آپ ابن ماجہ اٹھائیے، صحاح ستہ کی کتابیں اٹھائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر جہاں
خلفائے راشدین کی جیسے ترتیب ہے اسی طرح سے تعریف فرمائی ہے۔ عشرہ مبشرہ میں جب نام لیے ہیں تو ترتیب کے ساتھ نام لیے ہیں۔ بہت موقعوں پر آپ نے جب خواب بتایا ہے تو پہلے ابو بکر کا نام لیا ہے، پھر عمر کا نام لیا ہے، پھر عثمان کا نام لیا ہے، پھر علی کا نام لیا ہے۔ یہ اشارہ کیا جا رہا تھا کہ میرے بعد یہ 4 خلفاء ہوں گے، اور اس طرح سے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ ان چاروں کو جنت کی خوشخبری دینے میں ترتیب میں سب سے پہلا نام کس کا لیا؟ دوسرے نمبر پر، تیسرے پر اور چوتھے پر۔ میرے دوستو ایک واقعہ نہیں، کئی واقعات ہیں جن میں اس طرح سے اشارہ کر دیا، اور یہ ترتیب بھی یہی بتا رہی ہے اور اللہ کی طرف سے فیصلہ بھی یہی بتا رہا ہے کہ صدیق وفات پا رہے ہیں پہلے، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی۔ اب اگر خلافت آ جاتی علی مرتضیٰ کی تو اللہ نے 63 سال تک ان کو زندگی دینی تھی، تو وہ خلفائے راشدین کا جو باپ تھا وہ ایک کے ساتھ رہتا، اور اس طرح سے ایک پوری نسل صحابہ کرام کی چلی جاتی۔ اللہ نے مہاجرین و انصار کو، حضور کے جانثاروں کو یہ مقام بخش دیا۔ ابو بکر خلیفہ اول ہیں، عمر فاروق خلیفہ ثانی ہیں، عثمان غنی خلیفہ ثالث ہیں، اور خلیفہ راشد چہارم کون ہیں؟ کہو علی مرتضیٰ ہیں۔ اب میں کیسے بتاؤں میرے دوستوں اور بزرگوں، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی۔ یہاں ایک بات ضرور بتاتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، لیکن جب سامان وہ امانت حضرت علی مرتضیٰ دے چکے تو میرے دوستوں اور بزرگوں اس کے بعد تنہا ہجرت کر رہے ہیں، تنہا ہجرت کر رہے ہیں، مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں۔ شجاعت کی بات کرتا ہوں، رات کے اندھیروں میں چل رہے ہیں، صحراؤں سے گزر رہے ہیں، پہاڑوں کو عبور کر رہے ہیں، اور اس وقت جب کہ 3 دن اور 3 رات حضور غار میں ہوتے ہیں، یہ سامان دے کے چل پڑتے ہیں، حضور ابھی قباء میں پہنچے ہوتے ہیں کہ علی مرتضیٰ پہنچ جاتے ہیں۔ میرے دوستو علی مرتضیٰ قباء میں پہنچ گئے، وہاں پر مسجد قباء کی تعمیر میں حصہ لیا، پھر اس کے بعد مدینہ آئے، جب آپ کے ساتھ رہے، وہاں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا۔ زمین صدیق اکبر نے خریدی تھی، صحابہ سارے تعمیر کر رہے تھے، علی بھی ان میں تعمیر کرنے والوں میں سے تھے، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جب مدینے میں پہنچ گئے میرے دوستو، سوائے غزوہ تبوک کے تمام غزوات میں شرکت کی ہے، اور اس میں شانہ بشانہ بلکہ تلوار لے کر، علمبردار بن کر، جھنڈے اٹھا کر ہمیشہ آگے رہے ہیں۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس کے ساتھ کیا؟ علی کے ساتھ کیا۔ علی کو بھی خواہش تھی، رسول کو بھی خواہش تھی، مگر کس کے فیصلے کی انتظار تھی؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی مرضی سے نہ شادیاں کی ہیں نہ اپنی بیٹیوں کی شادی کی ہیں۔ کس کے حکم سے کی ہیں؟ اللہ کے حکم سے کی ہیں۔ اللہ کا حکم پہنچا، آپ نے فرمایا علی تیری شادی فاطمہ کے ساتھ ہوگی، مہر تو نے ادا کرنا ہے۔ علی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ذرہ ہے، ایک گھوڑا ہے۔ فرمایا گھوڑے کو چھوڑیے، یعنی اونٹنی ہے یا گھوڑا ہے، ان میں 2 روایتیں ہیں، اگر اونٹنی بھی ہو تو سواری ہے، گھوڑا بھی ہو تو سواری ہے۔ فرمایا سواری کو رکھی کیونکہ یہ جہاد میں کام آئے گی۔ کہاں کام آئے گی؟ میرے دوستو جہاد سے روگردانی مت کرو، سواریاں رکھنے کا حکم ہوا تو جہاد کے حکم کے ساتھ ہوا۔ میرے دوستو اور بزرگوں میں کیسے بتاؤں تاریخ، حضرت علی مرتضیٰ زرہ لے کر بہر جا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہر ادا کرنا ہوگا۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے شادیاں کی ہوئی ہیں، مسلمان خاندان سے تعلق رکھنے والے اپنی بیویوں کے مہر کھا جاتے ہیں۔ میرے دوستو قرآن کا حکم ہے کہ مہر ادا کرو، اتنا زیادہ مت رکھو کہ ادا نہ کر سکو، اتنا رکھو جتنا تم دے سکتے ہو۔ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ میں کبھی خانگی مسائل میں بتاؤں گا کہ مہر کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ یہ نہیں کہ اتنا کم سے کم رکھو کہ بیٹی کا یا اپنی یعنی بہن کا تحفظ بھی نہ ہو سکے، جتنی استطاعت آگے والی کی ہو اس کے مطابق رکھو۔ یہ نہیں کہ فاطمی مہر رکھ دو، فاطمی مہر حضرت علی کی استعداد پر تھا، ام حبیبہ کا نکاح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کتنا بڑا مہر ادا کیا گیا۔ میں یہاں بتا دینا چاہتا ہوں، فقہاء نے اس بابت میں یہ کہا ہے
کہ بیٹی کا رشتہ جب تم کسی کے ساتھ کرو، جب بہن کا رشتہ جو کسی کے ساتھ کرو، تو مہر در حقیقت ان کا تحفظ ہے، ان کی مستقبل کی زندگی کا تحفظ ہے۔ جس قدر آگے والا رشتہ جو مانگ رہا ہے، جس استطاعت کو وہ رکھتا ہو اس کے مطابق رکھو، ظلم نہ ہونے پائے، بڑا مہر نہ رکھو مگر استطاعت کے مطابق۔ ایک بہت بڑا بینک بیلنس رکھنے والا شخص ہے، وہ کہتے جی فاطمی مہر، یہ مذاق ہے اس بات کا۔ ہاں، غریب کے ساتھ غریبانہ انداز ہو، امیر کے ساتھ امیرانہ انداز ہو، اس لیے کہ وہ امیر ہے، وہ دوسری شادی کر لے گا، تمہاری بیٹی کے پاس کیا تحفظ ہوگا؟ وہ اپنے تحفظ کو بھی قائم رکھے۔ میرے دوستو، یہ مسائل ہیں، میں کبھی ان پر بیان کروں گا۔ اسلام نے توازن قائم کیا ہے۔ علی مرتضیٰ زرہ لے کر جا رہے ہیں کہ فاطمہ الزہرا کا مہر ادا کرنا ہے۔ عثمان غنی پوچھتے ہیں علی کہاں جا رہے ہو؟ یہ زرہ بیچنے جا رہا ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہ فاطمہ کا مہر دینا ہے۔ کہا کتنی قیمت ہے؟ 470 درہم طے ہوئی۔ حضرت عثمان غنی نے 470 درہم دیے اور زرہ کیسے؟ بولو، لے لیا۔ کیوں لے لیا؟ کہ ملکیت اب کس کی ہے؟ یہ زرہ اب کس کی ملکیت ہے؟ عثمان کی ملکیت ہے۔ آؤ یہاں ایک خوبصورت بات بتاتا ہوں۔ جب زرہ کی قیمت بھی دے دی، 470 درہم دے دیے، اس کے بعد زرہ لے لیا، تو اپنے زرے کو ہاتھ میں لے کر علی مرتضیٰ کو یوں دے کر کہہ رہے ہیں کہ علی اب یہ میری طرف سے ہدیہ ہے کہ جب میدان جہاد میں یہ استعمال ہوگا، عثمان کے نام اعمال میں ثواب آئے گا۔ کیسے بتاؤں ان کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب دعوت ولیمہ ہوئی علی مرتضیٰ، اس وقت ان کی دعوت ولیمہ پر صحابہ کو رشک آیا۔ ابو بکر صدیق کھانا لا رہے ہیں، عمر فاروق کھانا لا رہے ہیں، عثمان غنی کھانا لا رہی ہیں، لا رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کیسے بتاؤں؟ جب بات آئی کہ اب فاطمہ کو کس طرح روانہ کیا جائے، حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام ایمن تو جائے گی، میں اپنی بیوی کو بھیج دیتا ہوں۔ اسماء بنت امیس آئیں، جنہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کو اس طرح سے دلہن بنا کر نکالا، اٹھایا۔ میرے دوستو، اس میں کوئی تکلف نہیں کیا گیا تھا، ایک چکی دی گئی تھی۔ جہیز میں کیا دیا گیا وہ میں کبھی بتاؤں گا، اب وقت نہیں تشریح کرنے کا کیونکہ موضوع لمبا ہو گیا۔ میں اتنا عرض کر دوں کہ جو تکیہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ جو چادر دی، اس طرح سے برتن میں 2 برتن دیے۔ اس طرح میرے دوست اور بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی کس کے ساتھ کر دی؟ علی مرتضیٰ کے ساتھ کر دی۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی، جن میں حسن، حسین، یہ 2 بیٹے جو زندہ رہے، ایک محسن بیٹا تھا جو فوت ہو گیا تھا۔ اس طرح سے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں، ام کلثوم اور زینب۔ کون؟ زینب اور ام کلثوم۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا کے بطن سے پیدا ہوئی تھی۔ کس سے پیدا ہوئی تھی؟ فاطمہ الزہرا کے بطن سے پیدا ہوئی تھی۔ میرے دوست اور بزرگوں، ام کلثوم جو حضرت علی مرتضیٰ کی بیٹی ہے، اس کا نکاح حضرت عمر فاروق کے ساتھ ہوا۔ کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت عمر فاروق کے ساتھ، خلافت فاروقی میں۔ میرے دوست اور بزرگوں، میں یہاں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا تھے۔ اس طرح سے انہوں نے خیبر کا قلعہ فتح فرمایا تھا، اور یہ قوت اللہ نے ان کو ایسی دی ہوئی تھی، یہ قوت اللہ کی طرف سے کہ مرحب نے، جو کہ ایک بہت بڑا پہلوان تھا یہودیوں کا، جب دیکھا کہ ساری جنگ شکست میں تبدیل ہو چکی ہے، اس نے کہا ایک شرط ہے، میرے ساتھ کوئی کشتی لڑ لے، جو کشتی میں غالب آئے گا وہی فاتح ہوگا۔ وہ کون تھے جنہوں نے کشتی میں اپنے آپ کو اٹھایا؟ وہ علی مرتضیٰ تھے، جنہوں نے کہا آؤ اس میدان میں بھی تجھے بچھاڑ دوں گا۔ علی مرتضیٰ اس کے ساتھ کشتی لڑتے ہیں، جب اس پر غالب آ جاتے ہیں، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اپنے خنجر کو نکال کر اس کے سر کو قلم کر کے یہ بتا دیتے ہیں کہ علی یہودیوں کا دشمن ہے، اور یہودیوں کا دوست کبھی علی کا دوست نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھے ہیں میرے دوستو؟